ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی لمبائی کی بات کریں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اور اس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، کسی عمارت کا، کسی دیوار کا، کسی درخت کا سایہ موجود نہیں ہوگا، لیکن ایک سایہ موجود ہوگا۔ وہ کون سا سایہ ہے؟ وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہے۔ اور 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں، ایسے خوش نصیب ہیں، ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ محترم بھائیو، میں ان 7 قسم کے لوگوں میں سے صرف اور صرف 3 لوگوں کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔ پورے 7 لوگوں کا تذکرہ کرنے کے لیے بہت ٹائم کی ضرورت ہے، لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے صرف اور صرف 3 لوگوں کا تذکرہ کروں گا کہ کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کون سے ایسے 7 لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو محترم بھائیو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اور اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، کسی درخت کا، کسی عمارت کا، کسی دیوار کا سایہ موجود نہیں ہوگا سوائے ایک سایہ کے، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ دن قیامت کا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا۔ محترم بھائیو، قیامت کا دن انتہائی ہولناک ہے اور اتنا طویل دن ہے کہ اس کی لمبائی کا سن کر انسان ڈگمگا جاتا ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اتنا لمبا دن ہے، اس کی لمبائی، ایک دن کی لمبائی 50,000 سال ہے۔ کیا یہ میں اپنے پاس سے بات کر رہا ہوں؟ نہیں، کہ اتنا بڑا دن ہے قیامت کا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرشتے اور جبرائیل امین اللہ رب العالمین کی طرف چڑھ کر جائیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ محترم بھائیو، 50 سال نہیں، 50,000 سال، جس دن کے اندر بچے بوڑھے ہوتے ہیں۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کفر اختیار کیا، اس پیغمبر کی نافرمانی کی، اس پیغمبر کا انکار کیا، کفر کر لیا، اس دن سے کیسے بچ پاؤ گے جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے؟ ولدان شیبا، جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی اتنا لمبا دن ہے ایک دن، اس دن جو بچے ہو گئے وہ بوڑھے ہو چکے ہوں گے۔
1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور لوگ اس کی گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ میل، اس میل سے مراد کیا چیز ہے۔ میل سے مراد زمین کی مسافت مراد ہے، یا پھر اس میل سے مراد وہ سلائی ہے جس کے ساتھ ہم اپنی آنکھ کے اندر سرما ڈالتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ سورج اس دن بہت زیادہ قریب ہوگا، نہ کہ زمین کی مسافت بتانا مقصود ہے کہ سورج اس دن بہت زیادہ دور ہوگا، اس کی دوری بتانا مقصود ہے، نہیں۔ اسی وجہ سے اکثر علماء، اکثر محدثین، اکثر محققین، اکثر شارحین وہ یہی کہتے ہیں کہ میل سے مراد ہے وہ سلائی ہے جس کے ساتھ ہم اپنی آنکھ کے اندر سرما ڈالتے ہیں، جس کو ہم پنجابی کے اندر سرمچو کہتے ہیں۔ دیکھو نا وہ سلائی کتنی ہوتی ہے، اتنی چھوٹی سی سلائی ہوتی ہے۔ میل سے مراد وہ سلائی ہے اتنا قریب اس دن سورج ہوگا۔ اور علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا میل المکحلتی، ہوا میل المکحلتی، اس سے مراد وہ سلائی ہی ہے جس سے ہم اپنی آنکھوں کے اندر سرما لگاتے ہیں۔ یعنی کہ اس قدر قیامت کے دن سورج قریب کر دیا جائے گا، ہر بندہ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَعْرَاضِ، کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے ہر ایک بندہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اپنے اپنے عمل کے مطابق اپنے پسینے میں ہوگا، اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ جیسے اس کے اعمال ہیں ویسے ہی اس کا اس دن پسینہ ہوگا، جتنے اس کے زیادہ گناہ ہوں گے اتنا اس کا زیادہ پسینہ ہوگا۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ قَعْبَيْهِ، ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور ان میں سے کسی کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَىٰ حَقْبَيْهِ، اور ان میں سے کسی کا پسینہ ان کی کمر تک یا ان کی گردن تک ہوگا۔ یعنی کہ جیسے بندے کے اعمال ہیں ویسے ہی کل قیامت کے دن اس کا پسینہ ہوگا، اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ یعنی کہ ایک بندے کے نیکیاں زیادہ ہیں، گناہ تھوڑے ہیں، تو وہ اس کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، پاؤں کے ٹخنوں تک، اور دوسرا بندہ اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ اس سے تھوڑے سے زیادہ ہیں، تو وہ بندہ اپنے گھٹنوں تک اپنے پسینے کے اندر ہوگا۔ اور اسی طرح جس کے زیادہ گناہ بڑھتے جائیں گے کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ گردن تک ہوگا، کوئی اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ حضرات محترم، اسی صورتحال میں کوئی ادھر سایہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس قدر شدت ہوگی، گرمی کی شدت ہوگی، لیکن انسان کو سایہ نہیں ملے گا۔ محترم بھائیو، آپ آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ پہلا ہے الامام العادل، عادل حکمران، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، جو اپنی حکمرانی کے دور میں اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ بڑی عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتا ہے، عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے، اور اپنی ملکیت کے لوگوں کو جو اس کے نیچے کام کرتے ہیں ان کو بھی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ خود بھی اپنی رعایا سے ظلم و زیادتی سے باز رہتا ہے، ظلم و زیادتی نہیں کرتا، اور اپنی ملکیت کے لوگوں کو جو اس حکمران کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں ان کو بھی ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، منع کرتا ہے۔ اور محترم بھائیو، الامام سے مراد صرف اعلیٰ حکمران نہیں ہے، بلکہ
وہ سب لوگ ہیں جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار موجود ہے، جو دنیا کے اندر رہ کر فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ قاضی وغیرہ، یہ سب لوگ شامل ہیں اس میں۔ اگر یہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ان بندوں کو، ان حکمرانوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو محترم بھائیو، اسی طرح العادل سے مراد وہ ہے جو بغیر ظلم و زیادتی کے اللہ کے دین کے مطابق فیصلہ کرے، یعنی کہ بغیر ظلم و زیادتی کے نہ ظلم کرے، نہ کسی سے زیادتی کرے، نہ رشوت لے کے فیصلہ کرے کہ بھئی اس نے آپ کو رشوت دے دیا لہٰذا اس کے حق کے اندر فیصلہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، اپنے نفس کی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بہک جاتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، کیونکہ وہ روز حساب کو بھول گئے تھے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق، جس طرح اللہ نے قانون بنایا تھا، اللہ کے حکم کے مطابق انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، اس وجہ سے ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ محترم بھائیوں، ویسے بھی جس فیصلے میں لوگوں کی خواہشات کو مد نظر رکھا جائے اس فیصلے میں بے انصافی پائی جاتی ہے، بلکہ ظلم بھی پایا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کریں گے، ایک بندہ کہے گا بھئی اس طرح فیصلہ کر دو، دوسرا کہے گا اس طرح کر دو۔ اگر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلو گے، لوگوں کی چاہت کے مطابق فیصلہ کرو گے، کسی نے آپ کو رشوت دے دی اس طرح فیصلہ کرو گے تو پھر یہ بے انصافی ہے اور ظلم ہے اور زیادتی ہے۔ محترم بھائیو، اسی طرح اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ ان کے درمیان، آپ لوگوں کے درمیان اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ کریں، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے مت چلیں، جس طرح لوگ چاہتے ہیں اس طرح فیصلہ نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکام کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے تمام اہل علم کو اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وہ جس کے پاس بھی اقتدار ہے، جس کے پاس بھی اختیار ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کو فیصلہ اللہ کے احکام کے مطابق کرنا چاہیے، جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا انسان کو۔ لیکن آج معاملہ نہیں الٹا ہے، آج رشوت پہ فیصلہ ہوتی ہے، جس بندے نے رشوت دے دی ہے اس کے ہاتھ میں فیصلہ ہو گیا، جس بندے کے پاس رشوت نہیں ہے وہ گناہگار ہے۔ محترم بھائیو، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے لوگوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عدل و انصاف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں نور کے بڑے ہوئے ممبروں پہ ہوں گے اور وہ رحمان کی دائیں طرف ہوں گے، اور وہ لوگ جو حاکم، قاضی یا وزیر یا پھر افسر لوگ جن کے پاس اقتدار ہے، اختیار ہے، فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، لیکن وہ فیصلہ اللہ کے احکام کے مطابق نہیں کرتے، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ان بندوں پہ اپنی جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، وہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ محترم بھائیو، اب اسی طرح دوسرے نمبر پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ان 7 لوگوں میں سے دوسرا خوش قسمت لوگ وشاب
نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے، وہ نوجوان جس کی زندگی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے اندر گزر جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے میں گزر جاتی ہے، وہ نوجوان جس کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ محترم بھائیو، انسان کی زندگی میں جوانی کا جو مرحلہ ہے یہ بڑا ہی حساس مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں نوجوان عموماً اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھ لیتے ہیں، ان کی سوچ یہ بن جاتی ہے کہ یہ جو جوانی کے دن ہے نا، یہ موج مستی کے دن ہے، یہ کھیل کود کے دن ہے۔ جہاں تک بات رہی کہ دین پر عمل کرنا ہے، ان کے خیال کے مطابق ابھی بہت لمبی زندگی پڑی ہے، ابھی بہت ٹائم پڑا ہے، بہت وقت پڑا ہے، اللہ کی عبادت کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، ابھی تو ہماری جوانی بڑھاپے کے اندر اللہ کو بھی راضی کر لیں گے، اللہ کی بھی عبادت کر لیں گے۔ اس سوچ کے مطابق وہ اپنی جوانی کو اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں۔ لیکن جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جاتی ہے، اللہ کو راضی کرنے میں گزر جاتی ہے، اس نوجوان کی جو بڑھاپے کی زندگی ہے، پھر اللہ رب العالمین وہ بقیہ اس کی زندگی بھی دین پہ قائم رہنے کی اس کو توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن جو نوجوان اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، نمازیں نہیں پڑھ سکتا، وہ بڑھاپے کے اندر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ اٹھار بات ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو بندہ جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، وہ بڑھاپے کے اندر بھی پڑھے گا۔ لیکن یہ بات الگ ہے، یہ پوائنٹ بھی الگ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے، وہ بڑھاپے کے اندر بھی ہدایت دے سکتا ہے، وہ معاف کر سکتا ہے، اس کے لیے معاف کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لیکن یہ بات الگ ہے، میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو نوجوان اپنی جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی، اپنی جوانی کھپا دیتا ہے، وہی بندہ اپنے بڑھاپے کے اندر بھی نمازیں پڑھے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا۔ لیکن جو نوجوان اس غلط فہمی کے اندر اپنی جوانی گزارتا ہے کہ بھئی یہ کھیل کود کے دن ہے، موج مستی کے دن ہے، وہ بندہ بڑھاپے کے اندر بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں جو جوانی کے اندر عبادت نہیں کرتے، بڑھاپے کے اندر کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ سوچیں کہ ایک نوجوان ہے، وہ دین کا جو ہے علم وہ سیکھتا ہے جوانی کے اندر، وہی بڑھاپے کے اندر دین کا کام کرے گا۔ جس نے جوانی کے اندر علم ہی حاصل نہیں کیا، اب وہ بڑھاپے کے اندر ہے، وہ کیسے دین کا کام کرے گا؟ وہ کہے گا اب تو مجھے بڑھاپا آ چکا ہے، اتنی کمزوری ہو چکی ہے، میں کیسے کام کروں؟ محترم بھائیو، اس وجہ سے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ، فتنوں کے اس دور میں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اور اپنی توانائیوں کو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو اللہ کی عبادت میں کھپا ڈالو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ان سے فائدہ حاصل کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ سب سے پہلی چیز جوانی ہے۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی کہ اب آپ سے جوانی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ جب بڑھاپا آ جائے گا تو اس سے آپ اللہ کی عبادت نہ کر سکیں، آپ کے اندر اتنی کمزوریاں ہو جائے کہ آپ ہل نہ سکیں، اب آپ کا یہ خیال ہے کہ میں بڑھاپے کے اندر عبادت کروں گا۔ اللہ کی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے سے پہلے اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ ہو سکتا ہے بڑھاپے کے اندر آپ نہ کر سکیں۔ تو اسی طرح محترم بھائیو، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، یعنی کہ جو اللہ نے آپ کو فارغ وقت دیا ہے، آپ کے پاس فارغ وقت ہے، اس سے فائدہ حاصل کر لو، اس میں اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی مصروفیت کے اندر پھنس جائیں، کسی ایسے کام کے اندر پھنس جائیں، آپ کو ٹائم ہی نہ ملے، آپ کو موت آ جائے، آپ اپنی عبادت نہ کر سکیں۔ اور اسی طرح زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی آپ زندے ہیں، تندرست ہیں، اللہ کی عبادت کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کو موت آ جائے، بعد میں آپ کو موقع نہ ملے، آپ اللہ کو راضی کرو گے، لہذا اپنی زندگی میں ہی اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔
اور اپنی صحت تندرستی کے دنوں میں پیدا ہوا ہو. اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو. یہ نہ ہو کہ آپ کو بیماری آ گئے اور بیماری بھی اس طرح کی کہ آپ اس بیماری کے اندر آپ کا ہوش و حواس نہ رہے, آپ اللہ کی عبادت ہی نہ کر سکیں, آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی ہی نہ مانگ سکیں. پھر کیا ہوگا؟ آج ہماری یہ غلطی نہیں ہے کہ یار کل پڑھیں گے, کل کریں گے توبہ, اس دنیا کی کل کریں گے توبہ. اللہ کہتے ہیں کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے ہو سکتا ہے بعد میں وہ ویسا کا ویسا نہ رہے. تو محترم بھائیوں, خوشحالی سے پہلے, خوشحالی کو تنگی سے پہلے, یعنی امیری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو. اب آپ مالدار ہیں, امیر ہیں, اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیں, جتنا ہو سکتا ہے خرچ کر دیں. ہو سکتا ہے کل کو آپ تنگ ہو جائیں, غربت آ جائے, آپ اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہ کر سکیں. ایک دفعہ نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی, تو اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس بکری کو لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا, سارا گوشت تقسیم کر دیا سوائے ایک ران کے. بکری کی ایک ران صرف رکھ لی, باقی پوری کی پوری بکری لوگوں کے اندر تقسیم کر دی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پوچھا عائشہ جو بکری ہم نے ذبح کی تھی وہ بکری کا کیا بنا, بکری کدھر ہے؟ اماں جی عائشہ جواب دیتی ہیں کہ میں نے وہ بکری ساری کی ساری لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا, صرف اس کی ایک ران میں نے رکھ دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری بکری اللہ کے ہاں جمع ہے, صرف ایک ران کو تو نے رکھ لی. یعنی کہ اگر یہ ران بھی تو لوگوں کے اندر تقسیم کر دیتی تو اللہ کے ہاں ہماری پوری کی پوری بکری جمع ہو جانی تھی. تو محترم بھائیو, جو آج ہم دنیا میں خرچ کر دیتے ہیں اللہ کے راستے کے اندر, وہ ہمارا ضائع نہیں ہوتا, وہ اللہ کے ہاں ہمارا جمع ہو جاتا ہے. کل قیامت کے دن اس کا ہمیں اجر ملے گا. جو ہم کھا لیتے ہیں, جو ہم لوگوں کو کھلا دیتے ہیں, وہ ہمارا ضائع ہو جاتا ہے, وہ ہمارا جمع نہیں ہوتا. اسی وجہ سے محترم بھائیو, جب مالدار ہیں, جب بندے کے پاس مال ہو, اس وقت ہے وہ غنیمت جانے, اس سے فائدہ اٹھا لیں. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قیامت کے روز جن 5 سوالوں کے ہر بندے کو